صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزشتہ شعر کی طرح اس شعر میں بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے کہ واعظ جب دوسروں کو نصیحت کرے تو اس کے ساتھ ساتھ خود بھی اس پر عمل کرے۔ حضرت فرما رہے ہیں امرتک الخیر لیکن ما اتمرت به وما استقمت فما قولی لک استقم۔ ترجمہ دیکھ لیں، میں نے آپ کو نیکی کا حکم دیا لیکن خود قبول نہیں کیا اور نہ میں اس پر قائم رہا، تو میرے استقم کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک ایک لفظ کا دیکھ لیتے ہیں۔ امرتو کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، میں نے حکم دیا۔ خیر کہتے ہیں نیکی بھلائی کو، لیکن یہ اردو میں لیکن کو کہتے ہیں۔ ما یہ نفی کے لیے، اتمرتو خود عمل کرنا، لیکن میں نے خود عمل نہیں کیا۔ وما استقمتو اور خود استقامت مطلب پابندی اختیار کرنا، میں نے خود پابندی بھی نہیں کی۔ فما کیا فائدہ، قولی میری بات کا، لاکا جو میں نے آپ سے کہی ہے، استقیم کہ آپ پابندی اختیار کریں، آپ قائم دائم رہیں نفس و شیطان کی مخالفت پر۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ میں لوگوں کو تو بہت کہہ رہا ہوں کہ نیکی کا کام کرو، بھلائی کا کام کرو، نفس اور شیطان کے دھوکے سے بچو، لیکن خود میرا عمل نہیں ہے۔ یہ بطور عاجزی کے ہے، یہ نہیں ہے کہ حضرت خود نیکی اور بھلائی کا کام نہیں کیا کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن بطور عاجزی کے کہہ رہے ہیں کہ میں خود جیسے مجھے بچنے کا حق ہے ویسے میں نہیں بچ سکا نفس و شیطان کی باتوں پر عمل کرنے سے، اور میں خود بھی استقامت اختیار نہیں کر سکا، یعنی نیکی اور بھلائی کے کاموں پر پابندی اختیار نہیں کر سکا، گناہوں سے بچنے پر میں پابندی اختیار نہیں کر سکا، تو پھر اگر میں دوسروں کو کہتا رہوں کہ تم بچتے رہو، تم نیکی کرتے رہو، تو اس کا کیا فائدہ ہے؟ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو واعظ ہے، نصیحت کرنے والا ہے، وہ جب تک خود عمل نہیں کرے گا تو اس کی بات کے اندر اثر پیدا نہیں ہوگا۔ تو جب خود عمل کر لے گا، اپنا عمل ہوگا، پھر دوسرے کو نصیحت کی جائے گی، واعظ و تبلیغ کیے جائے گا، تو پھر دوسرے پر اس کی بات کا بہت جلدی اثر ہوگا۔ لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر اپنا عمل نہیں ہے تو دوسرے کو بھی تلقین نہ کی جائے۔ اپنا عمل نہیں ہے تب بھی آپ دوسروں کو تلقین کریں، آپ کو دوسروں کو نیکی کے کام کہنے کا، برائی سے منع کرنے کا ثواب ضرور ملے گا، اور عین ممکن ہے اسی کی برکت سے آپ کو بھی نیکی کی توفیق حاصل ہو جائے۔ یہ دوسرا باب تھا نفس و شیطان کی مذمت کے بارے میں۔ حضرت نے اس پورے باب میں جا بجا اسی بات کا تذکرہ کیا تھا کہ نفس و شیطان تمہارے ازلی دشمن ہیں، تم نے ان کی بات نہیں ماننی۔ آخری دو شعروں کے اندر حضرت عاجزی اختیار کرتے ہوئے یہ فرما گئے ہیں کہ میں دوسروں کو تو حکم دیتا رہا لیکن میں خود اس کے اوپر عمل نہیں کر سکا جیسا کہ مجھے عمل کرنے کا حق تھا۔ تو اس شعر کے متعلق بھی یہی مضمون یہاں پر حضرت ذکر فرما رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ جو دوسری فصل ہے یہ مکمل ہو جائے گی۔ حضرت نے فرمایا وَلَا تَزَوَّدْتُ قَبْلَ الْمَوْتِ نَافِلَةً وَلَمْ أُصَلِّ سِوَا فَرْضٍ وَلَا أَصُومِ۔ عبارت پڑھ دی ہے، ترجمہ دیکھیں۔ اور نہ ہی میں نے نفل عبادت کا توشہ لیا موت سے پہلے، اور فرائض کے علاوہ نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا۔ ایک ایک لفظ کے متعلق تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تزوّدت اس کا مطلب ہوتا ہے زیادہ راہ لینا۔ جب لوگ سفر کے اوپر جاتے ہیں تو سفر میں جانے کے لیے کچھ کھانا ساتھ لے لیتے ہیں، کچھ رقم اور کچھ نقدی ساتھ لے لیتے ہیں جو سفر کے اندر کام آتی ہے، اس کو زیادہ راہ کہا جاتا ہے۔ قبل الموتی موت سے پہلے، نافلتاً نفل نمازیں ہیں یا نفل چیزیں جتنی بھی ہیں عبادات میں سے۔ ولم مصلی اور نہ ہی میں نے نماز پڑھی، سوا فرضٍ سوائے فرض نماز کے، ولم معصومی اور نہ ہی میں نے صوم یعنی روزہ رکھا۔ نفل روزے مراد ہیں یہاں سے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب مسافر سفر پر جاتا ہے تو وہ اپنے ساتھ زیادہ راہ لے کر جاتا ہے، اور زیادہ راہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ کرایہ لے کر جائے بلکہ کچھ نہ کچھ اضافی رقم لے کر جاتا ہے، کچھ اضافی سامان لے کر جاتا ہے تاکہ بوقت ضرورت کام آئے۔ اسی طرح انسان کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے فرائض کے علاوہ نوافل کا بھی زیادہ راہ ساتھ لے کر جائے تاکہ اس کے فرائض میں جو کمی کوتاہی ہو وہ نوافل سے پوری ہو جائے، جیسا کہ حدیث سے بھی اس مضمون کی تائید ہوتی ہے۔ حضرت بطور عاجزی کے اپنے متعلق یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے موت سے پہلے جیسے زیادہ راہ لے کر جانا چاہیے تھا میں ویسے زیادہ راہ نہیں لے سکا، یہ فرما رہے ہیں، اور میں نے زیادہ راہ نہیں لیا موت سے پہلے نفل اعمال کا، اور میں تو صرف فرض نماز اور فرض روزے ہی رکھتا رہا ہوں۔ فرض نمازوں کے علاوہ نہ میں نے نفل نمازیں پڑھی ہیں اور فرض روزوں کے علاوہ نہ میں نے نفل روزے رکھے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت نے بالکل پڑھی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بطور عاجزی کے حضرت یہ لفظ ذکر فرما رہے ہیں۔